ایک عراقی لکھتے ہیں کہ میں ابو بکر ابن مجاہد کے پاس پڑھا کرتا تھا۔ ان کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ انہوں نے اس سے اولاد کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، اے ابو بکر، گزشتہ شب میری تیسری لڑکی پیدا ہوئی ہے اور بی بی نے مجھ سے ایک دانگ طلب کیا جس سے بچے کے چٹانے کے لیے گھی اور شہد منگایا جا سکے۔ میرے پاس نہیں تھا، رات بھر غمگین رہا اور فکر مند سویا۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے شخص، غم مت کر، صبح ہی علی ابن عیسیٰ وزیر کے پاس جانا اور اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ علامت بتا دینا کہ اس نے مجھ پر 4000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، وہ تمہیں 100 دینار دے گا۔ ابو بکر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وزیر کے ہاتھ تشریف لے آئے۔ جب وزیر نے ابو بکر کے ہمراہ ایک نیا آدمی دیکھا تو دریافت کیا کہ اے ابو بکر، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ قریب بلا کر خود ہی دریافت کر لیجئے۔ وزیر نے قریب بلا کر پوچھا، اے شیخ، تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میرے ہاں 2 لڑکیاں تھیں، یہ ابو بکر جانتے ہیں۔ کل شب تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور بیوی نے ایک دانگ طلب کیا کہ اس کا گھی اور شہد منگا کر بچے کو چٹایا جائے۔ میرے پاس دانگ نہیں تھا، رات کو غمگین سویا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ باتیں فرمائی، اور یوں کہہ کے اس نے اپنا تمام قصہ بیان فرمایا۔ یہ سنتے ہی علی بن عیسیٰ وزیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور تو نے بھی سچ کہا۔ میرا یہ فعل اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ تو نیک آدمی ہے۔ پھر غلام کو کہا کہ گٹھڑی لے آؤ۔ غلام گٹھڑی لے آیا تو اس میں سے 300 دینار نکالے۔ کہا، 100 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 100 بشارت کا صلہ ہے اور 100 ہدیہ ہے۔ چنانچہ وہ شخص وہاں سے خوشحال لوٹا۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے خیر و برکت حاصل ہوئی، اسی طرح اس وزیر کو بھی بہت کچھ ملا۔ چنانچہ وزارت کے اعلیٰ مرتبہ اور سیاست و جبروت کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا مجاور بن گیا۔ اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار علی بن عیسیٰ فوج کثیر کے ساتھ سوار ہوئے اور راستے میں غربا ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے۔ ایک عورت راستے میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا، کہاں تک دریافت کرو گے؟ یہ ایک بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر رکھا ہے۔ سنتے ہی وہ فوراً گھر کو لوٹے اور وزارت سے استعفیٰ دے کر مکہ مکرمہ کے مجاور ہو گئے۔